شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ 90 رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ 8ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور ان کے دل کی سختی کا بیان اور دل کی سختی کے نتیجے میں ان سے کیا حرکتیں اور کیا شرارتیں ہوئی اس کا بیان کرنے کے بعد اب پھر سے ایک ایسی بات جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، پھر سے تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت کے بنی اسرائیل کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں سے اپنی قوم کے لیے نسخہ کامیابی لے کر آئے۔ جب قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے کامیابی کا نسخہ لے کر آیا ہوں، تو قوم نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے بطور ڈراوا ان کے سر پر آسمان کی طرح کوئی چیز سائبان بادل ان کے اوپر لٹکا دیا، اور اس طرح وہ حرکت کرتا تھا، لگتا تھا کہ وہ ان پر گر جائے گا اور گر کر یہ مر جائیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے پھر سے ایک مرتبہ وعدہ کر لیا کہ ہم ضرور توریت کے اس احکام پر بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے۔ تو اس میں جو 5 اہم ہدایتیں تھیں، آج ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تورات تو اس وقت کی کامیابی کی کتاب تھی ہی، لیکن اس میں جو 5 احکام تھے اس کا تذکرہ قرآن شریف میں کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ہم سب کو کہ یہ 5 ہدایت کا اور کامیابی کا نسخہ ہے۔ تم اپناؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگرچہ انہوں نے اپنایا نہیں، وعدہ کرنے کے بعد پھر مکر گئے۔ چند تھوڑے لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے یہ 5 ہدایتوں پر اور خصوصاً 5 ہدایتوں پر اور بھی ہدایتوں پر عمل کیا، لیکن وہ تھوڑے تھے۔ کامیاب ہونے والے اور شکر گزار لوگ ویسے بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تم ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ہمیں یہ سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت اور کامیابی کے نسخے کو اپنی زندگی میں ضرور لانا۔ وہ 5 اہم ہدایتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ دوسرا ہے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، نرمی سے پیش آنا۔ تیسری ہدایت رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور غریبوں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ اور چوتھا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نرم گفتگو کرنا، لوگوں سے سلیقے سے بات کرنا، اکھڑ پنے سے اور درست اور سختی سے، ڈانٹ ڈپٹ سے بات نہ کرنا۔ پانچواں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ یہ 5 ہدایتیں مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔ پہلی ہدایت عبادت صرف اللہ کی کرنا، یہ عبادت سے متعلق ہے۔ دوسری ہدایت یہ معاشرت سے متعلق ہے کہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ اور چوتھی ہدایت یہ آدمی کے بہترین عادتوں اور اخلاق سے وابستہ ہے، یعنی آدمی کو کس طرح کی خوبیاں رکھنی چاہیے۔ اور 5ویں ہدایت یہ
عبادت سے متعلق ہے۔ پہلی ہدایت عقائد سے متعلق تھی، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تو جن 5 ہدایتوں کا تذکرہ کیا ہے ان میں اہم ہدایت کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے شعبے میں سب سے اہم ہے، والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ اہم باتیں ہیں۔ جس کا تذکرہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اہم ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ ہمیں یہ 5 ہدایتیں دے کر بتا کر پوری شریعت پر عمل کرنے پر ابھارا جا رہا ہے۔ اور عادتوں میں سے جو عادت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ہے لوگوں سے اچھے سے بات کرنا۔ یہ اخلاق کی کمی نہیں، اخلاق بے شمار ہیں، لیکن ان میں جس خلق میں، جس عادت میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں وہ ہے زبان کا خلق۔ زبان کو نرم استعمال کرنے میں لوگ بڑا کوتاہی کا معاملہ کرتے ہیں، نرم استعمال نہیں کرتے، ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس خلق کا تذکرہ فرمایا۔ نماز میں اور زکوٰۃ میں اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں، نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا پھر چھوڑ پکڑ کرتے ہیں، اس لیے خاص طور پر تذکرہ کیا۔ زکوٰۃ میں بھی لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ آج زکوٰۃ دینے سے محروم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ بھکاریوں کی کثرت ہے۔ جب امت میں زکوٰۃ کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو پھر فقر و فاقہ اور تنگ دستی اور بھکاری پن آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی بھی بہت زیادہ کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 5 نسخہ ہدایت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان 5 نسخہ کامیابی کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے کی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔